الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الرسل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصول دین کے لیے دلیل بویس کی ضرورت ہے، اور وہ بویس جو ہے وہ نصی اور جو ہے یعنی قطعی دلیل اور عقلی دلیل ہونا چاہیے. اب اصول دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کے فنڈامنٹ کے لیے جو ہے قطعی دلیل، یعنی قطعی دلیل وہ دلیل جو قرآن سے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے احادیث سے ہو، اس کو قطعی دلیل کہتے ہیں. اور عقلی دلیل ہونا چاہیے، یعنی وہ بویس جو عقل سے بھی سمجھ میں آ جائے، انسان کے انٹلیکٹ سے بھی سمجھ میں آ جائے، سوچنے سے بھی سمجھ میں آئے کہ یہ چیز اس طرح ہی ہے، اس کو عقلی دلیل کہتے ہیں. تو اسلام کے فنڈامنٹ جو ہے اصول دین جو ہے، تو قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں جو ہے ہر سورہ میں 3 بوسخاپر ضرور آتا ہے. 3 بوسخاپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے بارے میں، توحید، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت یعنی توحید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے بارے میں. تنتویدہ پورے قرآن میں آپ کو تنتویدہ جو ہے رسالت، پروفیٹس کے بارے میں، اور تندیردہ جو ہے یہ جو ہے آخرت کے بارے میں، کہ آخرت معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہوگی. ان 3 چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا ہے، تاکہ اتنا کھول کے بیان کیا کہ انسان کے سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت، توحید جس کو کہتے ہیں، رسالت، پروفیٹ صاحب، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفیٹ صاحب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہو، یا دوسرے انبیاء علیہ السلام کے نبوت ہو، پروفیٹ صاحب ہو. اسی لیے جو ہے ہر مسلمان کو جو ہے پرپلیک ہے کہ تمام پروفیٹ پر ایمان لائے، چاہے ان کو جانتے ہو یا نہیں جانتے. اگر خدا نخواستہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہم نے ایک کا انکار کر دیا اپنے جہالت کی وجہ سے یا ناواقفیت کی وجہ سے، ایک کا انکار کرے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر کے بیان کیا کہ دیکھو یہ نبی ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ پیغمبر گزرے ہے. اور ایسے بہت سارے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان گنت انبیاء علیہ السلام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان ہی نہیں کیا، لیکن سب پر ہمارا کیا ایمان ہے، ہمارا ایمان سب پر ہے اور ہونا چاہیے. تو توحید کے بارے میں تو ادھر تھا، پروفیٹ صاحب کے بارے میں، اور ادھر تھا آخرت کے بارے میں. آخرت، ہم یہ زندگی یہ صرف ایک جو ہے یہ ایک مسافر خانہ ہے، اور اصل زندگی والآخرت خیر و ابقا، آخرت تو اس سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے. کہ ہم جو ہے ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں زندہ کریں گے، اور اس کے بعد حساب کتاب ہوگا اور ہمارا فیصلہ ہوگا. یہ آخرت کا منظر ہے. اور جو ہے لوگوں کو مشکل ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشکل ہوتا تھا
کہ عقل میں نہیں آتا تھا کہ ہم کس طرح زندہ ہو جائیں گے، ہم کس طرح زندہ ہو جائیں گے۔ حالانکہ جو ہے ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنکال لے کر، کنکال یعنی بوتا، وہ سیدھا ہڈی لے کر کے آیا انسان کا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مسلمان ہی تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہو جائے گا، تو اس طرح لے کر کے پودر کیا بولے یہ پودر ہو گیا اور یہ کیا زندہ ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورہ یاسین میں کہا کہ یہ تو کیا یہ زندہ ہو جائے گا؟ تو اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل شیء قدیر، کہ ہاں یہ زندہ ہو جائے گا۔ کیوں زندہ ہوگا؟ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہی شخص زندہ کرے گا، وہی ذات زندہ کرے گا، اسی طرح وہ زندہ ہوگا جس طرح پہلے مرتبہ بنا ہوا تھا۔ ابھی تو ہڈی ہے، شروع میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بیبی کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ تھا وجود میں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ اس کا جو ہے کہیں ذکر بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی کے ذریعے سے بنا دیا انسان کو، فلوئسٹاف کے ذریعے سے بنایا انسان کو، اور ایسا مخلوق بنایا کہ وہ دنیا پر راج کر رہا ہے۔ فلوئسٹاف سے ایسا مخلوق بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر تو وہاں پر تو صرف فلوئسٹاف ہے، یہاں تو ابھی ہڈی وڈی سب ابھی ہے، ابھی کچھ نہ کچھ ہے۔ تو جس طرح پہلے مرتبہ بنانا مشکل نہیں تھا، اسی طرح دوسرے مرتبہ پھر سے زندہ کرنا کیا مشکل بات ہے اس میں؟ اگر کسی کو جو ہے ایک مرتبہ کچھ انسان کو، اللہ ہے، ان کے ذات، ان کے تو لیسا کمثلہ شیء، ان کے مثال کوئی نہیں ہے، لیکن ایک مخلوق کو، ہم انسان کو اگر ہم نے کچھ سیکھ لیا ایک چیز بنانے کے لیے، تو ٹویڈر بنانا اس سے آسان ہو جائے گا، ہے نا؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو بھی، آخرت کے بارے میں بھی عقلاً سمجھا دیا، اس طرح سمجھایا کہ انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے، نہیں یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ تو اصول دین کے لیے عقلی اور قطعی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو توحید، اللہ کے ایک ہونے کے لیے دلیل، پہلے تو اللہ کے بستان کے دلیل اس میں ابھی آ جاتا ہے۔ اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے وجود کا انکار ہو رہا ہے۔ ایسے ہزار کروڑ لوگ ہیں ملک میں ہیں جو خدا کے وجود ہی کا انکار کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے لیفن سٹائل نہیں بدلا نا، لیفن سٹائل نہیں بدلا، تو ہمارے بچے بھی مرتد ہو جائیں گے۔ نہ ہی ہم اپنے بچوں کو مسجد لاتے ہیں، نہ ہی وہ دین کے باتیں سنتے ہیں، تو پھر دین کے باتیں، نہ ہی ہم ان کو قرآن مجید کے تعلیم کے لیے ہم فکر مند ہے، تو پھر کیا اللہ کے بارے میں کیا ان کے کان میں کہاں بات آئے گی؟ مسجد کو نہیں دیکھیں گے تو پھر جو ہے ایمان کس طرح بچے گا؟ تو کیا ہوگا؟ تو وہ مسلمان گھرانے میں ہو کر کے وہ خدا کے وجود ہی کا انکار کرے گا، اللہ کو تو دور، اللہ کو مانے گا ہی نہیں، ایسا ہی کہے گا کہ نہیں بس بات کی نعوذ باللہ۔ اور ہمیں اس کو جو ہے ایسا نہیں کہ میں پھینک رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، انگلہ میں کارگزاری ہے اس کے کہ جو ہے پڑھل دیندار پڑھنے والے لوگ مرتد ہو گئے، مرتد یعنی اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو ہم کہاں پہ ہیں؟ اور ہمارے نوجوان میں ہیں اس طرح، ہم کیونکہ ہمارے لیفن سٹائل ہی اس طرح ہے، ہمارے لیفن سٹائل ہی اس طرح ہے کہ جو ہے اس کا جو ہے کوئی فکر نہیں، تو اس کے بعد کہاں شروع ہوگا؟ دین کچھ نہیں ہے،
اس کی ضرورت نہیں ہے، مسجد جانا ضروری نہیں ہے، خالی جو ہے عید بقرعید میں پہنچ جائے، عید بقرعید رمضان میں تک وہیں تک پہنچ جائے. That is for all Muslims saying. That is for all Muslims saying. اور جب باپ مر گیا وہ بھی ختم ہوتا ہے نا. ایسا سورینامہ میں کئی گھرانے میں ایسا ہے، باپ مر گیا لڑکا نہ جائے مسجد، لڑکا نہ جائے مسجد. اب مسلمان بچنے کے لیے کون چیز کرے گا؟ کتاب پڑھوا لے، سال میں ایک دفعہ کونو میاں جی کی اٹھائے کے کتاب پڑھوا لے. کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. اور جب ہم جو ہے دوسرے ریلیخیوں میں بیاہ کر لیتے تو اور مصیبت، تو اور مصیبت آ جاتا ہے. تو یہ خدا کے وجود کا انکار صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، صرف مسلمانوں میں نہیں ہے. انگلینڈ میں، یوروپا میں، باقی انگلینڈ میں ہی میں فور ویو دے دوں کیونکہ میں وہاں پر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے حال. وہاں پر ذرا غور کرنا، وہاں پر جو ہے مسجد جو کیرکی جو ہے، کیرکی کیرک، چاہے وہ رومز کاتولک ہو جائے، جو بھی جس کا بھی کیرک بھی ہو، یہ مسلمان خرید کر مدرسہ اور جو ہے مسجد بنا لیتے ہیں. نیوز میں بہت چلتا ہے اس وقت، نیوز میں بہت چلتا ہے اور سستا میں مل جاتا ہے. دان پھر سے جائیے گا زمین کینیے اور وہاں پہ بو کریے تلیفہ جو ہے بناوا. میں پڑھ رہا تھا مدرسہ میں الخیر، شروع میں تو ابھی جو ہے دالم نیا بلڈنگ بنا نہیں تھا، تو ہم جو ہے جس مسلح میں پڑھ رہے تھے وہ کیرکی تھا، وہ کیرکی تھا مدرسہ کے جو ہے بورڈنگ جہاں ہم رہے تھے. تو پھر جو ہے حبرہ میں ہی جو ہے ابھی پورا کیرکی تھا. خبر ویسے کیا اب ٹھیک ہے، تو کچھ بند کر میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ کروس وغیرہ ہے، یہاں پہ پاتر کا وہ تھا جو بھی جو ہے. اب یہ ہمیں سننے میں بہت اچھا لگتا کہ دیکھو مسلمان، دیکھو یہاں کیرکی کیا ہو گیا، کیرکی کیا ہو گیا، یہ جو ہے مسجد بن گیا، مدرسہ بن گیا. لیکن ہمیں خوش ہونے سے زیادہ فکر مند ہونے کی بات ہے. کیوں فکر مند ہونے کی بات ہے؟ یہ ہم بھی اسی طرح ہے. ہمارے ساتھ تو یہ بھی ہو رہا ہے. نوبت کیا آئی، وجہ کیا ہے کہ اب جو کیرکی کو جو ہے کیا کرنا ہوگا، بیچنا پڑا فار آؤڈرنگ. بروا بھرین لوگ کیا آئے گے کیرکی میں آوا تھا، اب وہ سب بھی ختم. نوجوان کا آتا پتا نہیں. تو پھر جو آپ کیا کریں گے، اب کیا کریں گے، چھوڑ دو، اب کیا کریں. ہمارے مساجد کا بھی یہی حال ہے. ہمارے مساجد صرف دیکھ لو کہ نوجوان کتنے آتے ہیں، تعداد کے اعتبار سے نوجوان کتنے آتے ہیں اور بوڑھے لوگ کتنے ہیں. تو آپ کو اندازہ مل جائے گا کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، ہمارے جو ہے تو کونس کیا ہے. تو خدا کے وجود کا انکار، حالانکہ خدا کا ہونا یہ فطرت میں شامل ہے، یہ فطرت میں شامل ہے. ان فاندہ وہ سب کیا کہتے ہیں، وہ خلوفاً انفیتن، اس طرح کے وہ خلوفاً فیتن. ٹھیک ہے، دنیا کس طرح قائم ہوا، بگ بینگ کے ذریعے سے قائم ہوا. ایک بلاسٹ ہوا جس کی وجہ سے وہاں سے جو ہے پورا سسٹم شروع ہوا. تو ذرا ان سے پوچھو کہ اس سے پہلے کچھ تھا، اس سے پہلے آپ کہہ رہے بگ بینگ تھا. بگ بینگ یعنی ایک بڑا، جس طرح ایک بلاسٹ ہوئے ہے، جیسے بم پھوڑیے تب سب چھتر بتر ہو جائے، تو اسی طرح ایک بال، سب ہیل یونیورس میں ایک بال تھا اور جو ہے ایک بلاسٹ ہوا اوپر جو ہے تو سب چھتر بتر ہو گئے، وار دو سب ہیل آرد بھی انستان ہوئے گے اور جو ہے سون بھی آئے گے، ای بھی ہوئے گے، پرانیتا آئے گے، سٹیرا بھی آئے گے، وغیرہ وغیرہ. تب ذرا عقل والی بات یہ ہے کہ وہ
वो जो बना हुआ था, आप कह रहे कि पूरा यूनिवर्सम था, एक बॉल था, उसके बाद बिग जो है एक ब्लास्ट की वजह से जो है क्या हुआ, वो अलग अलग हो गया। ठीक है, वो फर्स्ट के अंदर टेरा स्टेंसल बन गया, गैलेक्सी जिसको कहते हैं, और जो है सब जो है एक सूरज बन गया है, दूसरे प्लानिट बन गया, वगैरह वगैरह। तो वो पूरा बॉल को बनाने वाला भी तो कोई था ना। वो पूरा जो बॉल था, जो थियोरी है, जो थियोरी है, वो पूरा बॉल जो है उसको बनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। ऐसे ही तो कोई बॉल वजूद में तो ना आ जाएगा। तंतुईदा तंतुईदा ये है कि जब हम इंसान एक एक जो है एक बॉम्ब को जब ब्लास्ट करने की इरादा भी करता है, तो वो बॉम्ब एक तो बनता है, ऐसे एक्सप्लोसिव थोड़ा हो जाता है, ध्यान डालेंगे जरूरी है। तो वो किस तरह फूट गया? एरमुद अन krachtzijn, है ना, एरमुद अन krachtzijn दी dat heeft gedaan। अब वो कहेंगे खासा किस जरिए से हुआ, तो खासा भी इस तरह नहीं होगा। खासा को पैदा करने वाले कुछ है ना, ऐसे ही खास वजूद में थोड़ा ना आ जाएगा। और उसके साथ साथ जो है अगर देखा जाए तो फिर जो है तो इस तरह एक जो है एक पूरा एक कितना अच्छा सिस्टम से बना गया है। अल्लाह अकबर। एक हमारे आर्दा जो है लीफन, उसमें लीफा होने के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम पैदा किया है, ऐसा निज़ाम पैदा किया है कि अगर 10% हम सूरज के करीब हो जाए तो हम जो है एकदम जो है बुझ जाएंगे, जल जाएंगे, आर्दा बस्ताद ही नहीं होगा। और अगर 3%, 10% थोड़ा से सूरज से दूर भी चले जाए तो फिर जहां फ्रीज हो जाएंगे। खाली रोतासी भी जो है कम या ज्यादा हो जाए तो फिर जो है इंसान के जिंदगी के जो वजूद है वो भी वो नहीं बचेगा। कौन, किसने किया, किसने किस जात ने इस तरह का चीज बनाया? एरमुदन क्राखजेन दी थी खमाक। जोन को देख लो, जोन को देख लो, उसमें जो है आंखों पे 1.3 मिलियन आर्दा उसमें समा सकता है। इतना बड़ा है जोन, इतना बड़ा है जोन। किसने इस तरह का निजाम बनाया हुआ है? एरमुद अंकरा ये ऐसे ही नहीं आ सकता, ये ऐसे ही वजूद में नहीं आ सकता। एक इस वक्त याद नहीं है, और इस वक्त इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो फिर जो है दूसरे वक्त पर जो है इसको हवाले के साथ नकल करूंगा। लेकिन किसी को जो है एक मुहद्दिस या एक फकीह से ने किसी चरवाहे को पूछा, चरवाहे यानी जो अपने बकरी वगैरह को जो जाकर के घास वगैरह देता है, कि तुमने अल्लाह को किस तरह पहचाना, तुमने अल्लाह को किस तरह पहचाना? तो उसने कहा कि मेंगनी की वजह से, जो पुप्पा है उसके वजह से। वो सब उन्होंने कहा समझाओ। तो देखो, बकरी घास खाता है तो वो किस तरह पुप्पा करता है? रस आता है ना। वही घास आप जो है गाय को खिलाओ तो उसके पुप्पा अलग होगा। ये करने वाले जात क्या है, कौन है? वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। तो ये अकल में आने वाली चीज है, इंसान की फितरत में है कि वो खुदा को माने। और जो खुदा को नहीं मानता है, जो कि इस वक्त बहुत बड़ा मसला, हम सबको फिक्रमंद होना चाहिए अपनी नस्लों के लिए, ये बहुत जो है इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो खुदा को नहीं मानता है तो वो भी उनको सिर्फ जो है मौत दिखा दो, वो भी कहेगा ओ माय गॉड। फितरत में है ये फितरत में है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान मजीद में नकल किया है। बहरहाल वक्त ख़त्म हो गया। तो जो है तौहीद और अल्लाह के वजूद के लिए अकल में आने वाली चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे पूरे जो है पूरे कायनात में हमारे लिए निशानी और परसेंसर बनाया है, तो हम उसको समझ सकते हैं। उसके लिए जो है कोई स्पेशल कुरान भी नाजिल ना होता, प्रोफेट भी ना आता, फिर भी हमारे अकल में आ जाता कि नहीं जो है
کوئی خدا ہے جو یہ سب کام کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنے کی بھی فکر نصیب فرمائے اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.